بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ چنانچہ چلتے چلتے 12 ذی الحج بروز ہفتہ کو یہ کاروان عشق عقیق نامی مقام پر پہنچا۔ اگرچہ کئی ایک مقامات پر عقیق کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جس مقام پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اس مقام کو عقیق مبارک کہا جاتا ہے، اور یہ مقام وادی ذوالحلیفہ کے درمیان میں واقع ہے، جو کہ مکہ کا قریبی مقام شمار ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ذات عرق کہلاتا ہے، جو کہ عراق کی طرف سے آنے والے حجاج کرام کے لیے میقات ہے۔ گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایذا، طے منزلیں کرتے تھے شہ یثرب و بطحا۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ عقیق نامی مقام پر پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کے دونوں بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد اپنے بابا کا خط لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ اس خط کا متن امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اس خط میں یہ تحریر تھا کہ جناب عبداللہ نے لکھا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مدینہ واپس آ جائیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے اور آپ کے اہل بیت تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ شہید ہو گئے تو اہل زمین کا نور خاموش ہو جائے گا، کیونکہ آج آپ ہی مومنوں کے پشت پناہ ہیں اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے پیشوا اور مقتدیٰ ہیں، لہٰذا آپ اس سفر میں جلدی نہ کریں، اور خود میں بھی اس خط کے پیچھے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ایک طرف سے جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ یہ خط امام علیہ السلام کے لیے روانہ کیا، تو دوسری جانب سے خود حاکم مکہ عمرو ابن سعید اشتک کے پاس گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک امان نامہ تحریر کرے۔ بعض روایات کے مطابق اس نے جناب عبداللہ سے کہا کہ آپ امان نامہ تحریر کریں، میں اس کے اوپر مہر ثبت کر دوں گا۔ چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ امام علیہ السلام کے لیے امان نامہ تحریر کیا گیا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ وہ تمہیں بہتری اور ترقی کا انعام عطا کرے، اور وہ جو چاہتا ہے تمہیں اس کی شناخت عطا کرے۔ میں نے سنا ہے کہ تم عراق کی جانب سفر کر رہے ہو، میں تمہیں خدا کے لیے پناہ عطا کرتا ہوں، کیونکہ تمہارا وہاں جانا کہیں تفرقہ اندازی کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا میں عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید کو روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ واپس آ جائیں، اس لیے کہ میرے پاس جو آپ کے لیے امان اور خیر خواہی ہے اس پر میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے یہ امان نامہ اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے حوالے کیا تاکہ اسے امام علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جب یہ خط امام علیہ السلام نے پڑھا تو اس کے بعد آپ نے اس خط کا اس انداز سے جواب تحریر فرمایا: حمد و ثناء پروردگار اور رسول خدا پر درود کے بعد، جو لوگوں کو خدا کی جانب اور عمل صالح کی جانب دعوت دیتا ہو اور اس بات کا مدعی ہو کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے، تو اسے ہرگز اختلاف ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو نے مجھے امان اور خیر خواہی کی دعوت دی ہے، جبکہ حقیقی امان امان خدا ہے، اور جو دنیا میں اس خدا سے نہیں ڈرتا اسے آخرت میں بھی امان نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہم خدا ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی خشیت عطا کرے تاکہ آخرت میں ہم اس کی امان کے قابل بن سکیں، اور اگر اس خط کے ذریعے تیرا مقصد میرے ساتھ خیر و نیکی تھا تو خدا تجھے دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا کرے۔ والسلام۔ امام علیہ السلام نے یہ خط جناب عبداللہ کے حوالے کیا۔ اگرچہ جناب عبداللہ نے بھی اور دوسری جانب سے یحییٰ ابن سعید دونوں افراد نے امام علیہ السلام کے ساتھ اصرار کیا کہ وہ واپس مکہ چلے آئیں، لیکن دونوں کے اصرار میں کچھ فرق پایا جاتا تھا۔ جناب عبداللہ خیر خواہی کی بنیاد پر امام کو اصرار کر رہے تھے، جبکہ یحییٰ ابن سعید کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو مکہ واپس لے، چونکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر امام علیہ السلام عراق چلے گئے اور وہاں پر آل علی کی حکومت قائم ہوگی تو بنو امیہ کا تختہ الٹ جائے گا، لہٰذا امان نامے کا دھوکہ دے کر امام علیہ السلام کو واپس بلایا جائے اور انہیں یا تو شہید کر دیا جائے یا انہیں گرفتار کر کے یزید کے حوالے کر دیا جائے۔ جب دونوں افراد نے بار بار اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم خواہ میں رسول خدا نے مجھ پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے اور میں اسی کو پورا کرنے کے لیے عراق کی جانب سفر کر رہا ہوں۔ جب اس ذمہ داری کے متعلق امام سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خواب کو کسی پر بھی بیان نہیں کروں گا حتیٰ کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کر لوں۔ اسی عالم میں جب امام علیہ السلام نے واپس جانے سے انکار کیا تو جناب عبداللہ مایوس ہو گئے، البتہ جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد سے کہا کہ تم دونوں اپنے ماموں کے ہمراہ رہو اور جہاں بھی وہ جائیں ان کے ساتھ ساتھ رہنا، اور اگر وہ جہاد کریں تو تم دونوں بھی ان کے ساتھ ہم رکاب ہو جانا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ اور یحییٰ ابن سعید دونوں مکہ واپس آ گئے، اور جب امام علیہ السلام کا خط عمرو ابن سعید کو دکھایا تو اس نے اس کے فوراً بعد اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو چند مسلح افراد کے ساتھ بھیجا تاکہ امام علیہ السلام کا راستہ روک سکے۔ البتہ یہاں اب تاریخ تھوڑی سی مختلف ہے۔ بعض تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس مسلح گروہ نے امام علیہ السلام کے اصحاب سے مختصر سی جنگ کی، جس
اس کے بعد یہ تمام کے تمام افراد واپس آ گئے، جبکہ بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ ابھی امام علیہ السلام کے کارواں کے قریب پہنچے تھے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور یہ اسی عالم میں واپس آ گئے، جبکہ امام علیہ السلام کا قافلہ اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اگلی منزل پر کون کون سے واقعات پیش آئے اور امام علیہ السلام کی ملاقات کن افراد سے ہوئی، انشاءاللہ مکمل تفصیل اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔